ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ۔ کچھ عرصہ پہلے اس سے ایک ملتا جلتا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا، اسکول ڈسپلن اینڈ کلاس کنٹرول۔ ضروری ہے کہ ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں علیحدہ علیحدہ، اس لیے کہ کچھ چیزیں اس میں اوور لیپ کرتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مختلف پرسپیکٹو میں ایک مختلف ٹاپک کے طور پہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ اور کلاس روم remains to be the classical avenue where teaching and learning process takes place۔ سائنس کتنی ترقی کر جائے، ہم کتنے بدل جائیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہاں کی کہاں پہنچ جائے، جو اسسٹو ڈیوائسز ہیں یا اے وی ایڈز ہیں کدھر کی کدھر پہنچ جائیں، لیکن استاد اور کلاس روم ان کا الٹرنیٹو ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا، اور یہ نیئر فیوچر میں بھی کوئی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ So classroom remains to be the classical avenue where teaching and learning process takes place۔ اور جو بزرگ ماہر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں show me your classroom and I'll tell you who you are۔ مجھے اپنا کمرہ جماعت دکھا دو، کلاس روم دکھا دو، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کس لیول کے ٹیچر ہو، کس معیار کے ٹیچر ہو۔ یہ ہے اہمیت کلاس روم کی۔ اس لیے کلاس روم مینجمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ پہ۔ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کلاس روom management consists of wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class۔ یہ کیوں میں نے ٹاپک علیحدہ سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھا؟ اس لیے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید کلاس مینجمنٹ سے مراد کوئی جو فزیکل جو اس میں آئٹمس پڑے ہوئے ہیں، کرسیاں، میز، فرنیچر، الماری یا بلیک بورڈ وغیرہ، ان کو ارینج کرنا یا ان کو سیٹ کرنا یا ان کو ڈیکوریٹ کر کے خوبصورتی سے سجانا رکھنا ہی کلاس مینجمنٹ ہے۔ وہ کلاس مینجمنٹ کا ضرور حصہ ہے، لیکن صرف جزوی طور پر۔ کلاس روم مینجمنٹ ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے جس کے مطابق وہ استاد قسم قسم کے سکلز اور مہارتیں استعمال کرتے ہوئے، ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آرگنائز رکھتا ہے، ڈسپلن رکھتا ہے، فوکس رکھتا ہے، اٹینٹیو رکھتا ہے، اور جو الٹیمیٹ اس کا گول ہوتا ہے کہ اس کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے جو وہ ایکسیلنٹ ہو، یعنی اس کی ٹیچنگ افیکٹو ہو، ایسی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو، وہ اس کو ان سب کو وہ فوکس کر رکھتا ہے اور اس کو صحیح مینیج کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کلاس مینجمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب کمپوننٹس کیا ہیں کلاس مینجمنٹ کا؟ ہم نے سرسری طور پہ تو ابھی ذکر کر دیا، پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا۔ although every teacher will have unique style of management، جو ہم نے ابھی ذکر کیا، to meet each class need، ہر ایک کلاس کی اپنی نیڈ ہے، کس لیول کی کلاس ہے، جونیئر کلاس ہے، مونٹیسری کلاس ہے، سیکنڈری کلاس ہے، ایلیمنٹری کلاس ہے، کالج لیول کی کلاس ہے، یا اسپیشل بچوں کی کلاس ہے، اور اسپیشل بچوں کی اگر کلاس ہے تو کس قسم کے اسپیشل بچوں کی کلاس ہے، ہیئرنگ ہے، ویژول ہے، مینٹل ریٹارڈڈ ہے، فزیکلی ہینڈیکیپڈ، کس قسم کے بچوں کی کلاس ہے۔ تو ہر استاد کے اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنی اپنی یونیک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے وہ
وہ الٹیمیٹ جو اس کے مقاصد ہیں، گولز ہیں، ان کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں افیکٹو ٹیچنگ کر کے میکسیمم جو ہے وہ بچوں کو جو بھی وہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا سکھانے کی کوشش کرتا ہے ان کے وہ پڑھائے یا سکھائے۔ اور ابھی اس کے کمپوننٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ اس کے کمپوننٹس ہیں جی جو ہم ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور کمپوننٹس میں جب ہم اس کی کمپوننٹس کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ جی کلاس کے رولز کیا ہیں، کلاس میں کن قواعد و ضوابط پہ عمل کا استاد کرنا چاہتا ہے، کسی لحاظ سے بھی بچوں کے آنا جانا، وقت پہ جو ہے نا موجود ہونا، کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، سوال پوچھنا تو کھڑے ہو کے یا بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھنا، اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کیا ہونا، آپس میں ان کے جو ہے وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی کیا نوعیت ہونی ہے، اور چیزوں کو شیڈیول اس نے کیسے کرنا ہے، پروگرامنگ کیسے کرنی ہے، کلاس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے فزیکلی، اور بچوں کی آرگنائزیشن کیسی ہونی ہے، اس میں کلاس کی آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے، کیسے ان کے سیٹنگ ارینجمنٹ وغیرہ ہونا ہے، اور جو کمیونیکیشن ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا اور اسٹوڈنٹ کا باہمی ان کا کمیونیکیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ انسٹرکشنل ٹیکنیکس جو ہے یہ سارے چیزیں کمپوننٹ بنتی ہیں کلاس مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اور افیکٹو ٹیچرز ہمیشہ پہلی بات یہ ہے کہ کلاس جب لیتے ہیں یا شروع کرتے ہیں تو شروع کے اوائل میں ہی بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ ڈوز اور ڈونٹس، کہ بچوں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ طریقہ کار ہے، یہ پروسیجر ہے، یہ ایس او پی جس کو کہتے ہیں وہ ہے اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر، یہ روٹینز ہیں، اور وہ استاد پہلے دن پہ کلیئر کر دیتا ہے۔ اور اچھے افیکٹو استاد جو ہوتے ہیں جو کلیئر کرنے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ صرف لفاظیت پہلے دن اچھی تقریر کر دی اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کے بارے میں اتنے سیریسنس نہ دکھائی۔ اچھے اساتذہ ہمیشہ پھر جو اصول ضوابط طے کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں ان کے اوپر پھر وہ عمل بھی کرواتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ جو رولز ہوتے ہیں ان کو بارے میں جو افیکٹو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو اچھے کلاس مینیجر ہوتے ہیں، وہ ورڈز کو سیدھے سیدھے سمپل رکھتے ہیں، اور ہم مثالیں آگے دیں گے اس کی کیا، اور کیپ دا ورڈز پازیٹیو، اور زیادہ تھریٹننگ لینگویج استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ جو ہے نا ان کو پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرو گے تو ورنہ یہ اور ورنہ وہ، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ آپ سے توقعات ہے، میک یور رولز اسپیسیفک، اپنی توقعات بھی بتا دو اور ایگزیکٹلی پریسائزلی بتا دو، ویگ ٹرمز نہیں ہونی چاہیے کہ سب بچوں نے اچھا بیہیو کرنا۔ بھائی اچھا بیہیو کرنے سے کیا مطلب ہے؟ میک دیم ڈسکرائب بیہیویئر دیٹ از آبزرویبل، آپ نے ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ جی آپ کا بیہیویئر کیسا ہم چاہتے ہیں، اور یہ کچھ جو ہے نا باتیں ہیں، آپ نے ٹیچر بول رہا ہو تو آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے، بات آپس میں باتیں نہیں کرنی ہے، جو ہے نا انتہائی جو ہے وہ ڈیسنٹ لوگوں کی طرح، نفیس لوگوں کی طرح بات کرنی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ریز یور ہینڈ اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ، یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے بول پڑو گے یہ کیا وہ کیا، آپ تمیز کے ساتھ یا کھڑے ہو جائیں یا اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہ مجھے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے، فالو دا انسٹرکشن، ڈو یور بیسٹ، کچھ جو ہے نا انسٹرکشنز کی شکل ہے۔ پھر کلاس روم ارینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کلاس روم کا ارینجمنٹ ایسا ہو، میک شور آل اسٹوڈنٹس کین سی یو اینڈ ہیئر یو کلیئرلی۔ آپ اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ڈسپلن کی اگر وہ آپ کو سن ہی نہیں پا رہا، یا صحیح طور پہ آپ بلیک بورڈ کو دیکھ ہی نہیں پا رہا یا وائٹ بورڈ کو دیکھ نہیں پا رہا۔
ارینجمنٹ از ڈٹرمنڈ بائی لرننگ ایکٹیویٹی، اور کلاس کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے یا فرنیچر کس ترتیب میں پڑا ہوتا ہے، اس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میتھڈ آف انسٹرکشن کیا ہے، ایکٹیویٹی کیا کر رہے ہیں، آپ لیکچر دے رہے ہیں، ڈسکشن کروا رہے ہیں، گروپ ورک کر رہے ہیں، یا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ الاؤ روم اینڈ ایزی ایکسیس فار پراکسٹی کنٹرول، آپ کو ہر بچہ اپنی کرسی تک یا بیٹھنے والی جگہ کی تک پہنچ جائے، اور آپ بھی ہر بچے تک آسانی سے پہنچ جائیں، اور آپ کی جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ بچوں کے ساتھ ایکسکیوز می ہونا چاہیے، اور بچوں کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو آپ بول رہے ہیں اور وہ نیچے کچھ اور جو ہے نا کاروائی کر رہے ہوں۔ فیشیل ایکسپریشن جو ہے نا آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ، جسچرز، فزیکل پراکسٹی، آپ یہ نہیں ہے کہ راسٹرم کے ساتھ ٹیچر ہے وہ چپکا ہوا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہر وقت راسٹرم کے ساتھ ہی کھڑا رہے، ہی کین موو اپ اینڈ ڈاؤن دا کلاس آلسو، and not move up to the students in a threatening fashion, just in a normal walk, so that if you are closer to the student وہ ذرا تھوڑا سا آپ کو عزت بھی دیتے ہیں اور رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ذرا محتاط بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ادھر ادھر کی جو پڑھائی میں دلچسپی نہ لے رہے ہوں یا کوئی حرکت کر رہے ہوں۔ اپنے کلاس روم کے شیڈیول آپ نے ٹھیک کرنا ہے، جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ 45 منٹ اگر آپ کو الاٹ کیے گئے ہیں تو ضروری ہے کہ آتے ہی شروع نہ ہو جائیں لیسن، کوئی 5 منٹ آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیلو ہائی کریں، ایک ریپو ڈیولپ کریں، پچھلے والا سبق ریوائز کریں، اور نئے والا سبق کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے جانچنے کی کوشش کریں کہ بچوں کا پہلے علم کتنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں، اور پھر اپنا میتھڈالوجی اپروپریٹ آپ کی ہونی چاہیے، اور آخر میں ضرور وقت بچائیں کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کر لیں، اور اگر ان کا ڈاؤٹ نہ ہو تو ایک طرح سے ان کو سمری دے کے سمرائز کر کے پھر لیسن کو آپ ریپ اپ کریں۔ کلاس روم فلور سپیس، اس کی ریفرنس پہلے ہم دے چکے ہیں کہ آپ کو ارینج ڈیسک ٹو آپٹیمائز دی ٹائپس آف انسٹرکشنل ٹاسک ان ہینڈ، ڈیسک جو ہے نا وہ آگے پیچھے بھی پڑے ہو سکتے ہیں، سائڈ ویز پہ بھی پڑے ہو سکتے ہیں، اور کلسٹر کی مانند میں اگر چھوٹے گروپ ہیں اور کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے میں بھی ہو سکتے ہیں، یو شیپ یا سیمی سرکل میں بھی پڑے ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا میتھڈالوجی اپنا رہے ہیں کلاس میں اور کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ کلاس روم وال سپیس، آپ کی جو ہے نا جو دیواریں ہیں وہ ان میں مناسب جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، مثلاً ایک تو نوٹس بورڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے اپنے تمام ضرورت کی چیزیں جو یہ نیچے لکھا ہوا ڈیوٹیز بچوں کی کیا ہے، کیلنڈر کیا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے، سال بھر کا بلاک سلیبس کیا ہے، ویکلی سلیبس کیا ہے، بچوں کے نام اور ان کے گھر کے ایڈریس، فون نمبر، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیگر جو ہے کوئی قابل ذکر چیز ہو تو وہ بھی آپ اس کو آپ کے پاس بورڈ کے اوپر ہونا چاہیے، اور باقی دیوار کے اوپر ایک خاص بورڈ بھی لازمی ضرور ہونا چاہیے جس کے اوپر سٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ بنی ہوئی چیزیں جو ہے ان کو ڈسپلے کرنے کا اسٹوڈنٹ کو موقع ملنا چاہیے، تاکہ اگر کسی نے کوئی قابل ذکر چیز کسی کا پیپر فار انسٹنس فرسٹ آیا ہے تو اس کا پیپر کچھ عرصے کے لیے آپ ان کو وہاں پہ چسپاں کر سکتے ہیں، کسی نے اچھا کوئی آرٹ ورک کیا ہے یا کوئی اور ڈیزائن بنایا ہے یا کوئی اور چیز کی ہے قابل تعریف قابل ذکر، تو آپ ڈسپلے جہاں پہ کیا جا سکے۔ مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن، جی یہ ہم نے وہ لاسٹ جو ہم نے کی تھی ویڈیو جس میں پورا ٹاپک اسکول ڈسپلن اور کلاس کنٹرول تھا، اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسپلن کے اوپر ذکر کیا۔ کلاس مینجمنٹ میں ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کلاس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، اور اگر کوئی پرابلمز ہوں تو ان کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنی لمٹس ضرور بچوں کو بتانی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا،
اور اپنے ساتھ ان کو کانسیکوینسز کا بھی بتا دینا، نتائج اگر کوئی نہیں عمل کرے گا تو یہ بھگتے گا، اور پھر ان کو جو ہے ان سے وہ جو کچھ اپنے پرابلم بتا رہے ہیں ان کے پرابلم کو بھی سننا ہے، آپ نے کان دھرنا ہے، ممکن ہے ان کے کوئی جینیون ایشوز ہوں، جینیون پرابلمز ہوں، آپ نے ان کو ہر بات کے اوپر شٹ اپ کال نہیں دینی، بلکہ توجہ سے تسلی سے ان کی باتیں سننی ہے، اور جب وہ کوئی اپنا ایشو بتانا چاہ رہے ہوں تو ان کو مکمل تسلی کے ساتھ ان کو اٹینڈ کرنا ہے اور توجہ سے ان کو دینی ہے، ورنہ یہ بچے جو ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بچے پھر توجہ کچھ اٹینشن سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کچھ بچوں کا، تو ان کو آپ نے اس لحاظ سے کنٹرول کرنا ہے، اگر وہ اچھا کام کریں تو ضرور اپریشیٹ کریں، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات، معمولی بات کو اگنور بھی کر دیتے ہوتے ہیں، ہر بات کے اوپر پکڑ نہیں لیتے ہوتے اور اس کی سرزنش کرنا شروع نہیں کر دیتے ہوتے، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیگیٹو میجرز وچ شوڈ بی اوائڈڈ اور جو اس ٹیچر کو زیب نہیں دیتا، سارکزم، طنزیہ گفتگو، تھریٹس، دھمکیاں دینا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور پنشمنٹس وغیرہ جو ریڈیکیول کلاس میں کرنا، ایمبیرس کرنا، کسی کو غلط ناموں سے پکارنا، ہیوملیٹ کرنا، یا جو جسمانی سزا وغیرہ دینا۔ سب سے آخری پوائنٹ کلاس مینجمنٹ کا جی، اور سب سے ضروری بات ہے، یہ اسٹوڈنٹس اکثر اس میں کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ کلاس مینجمنٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، جی بالکل ضرور آتا ہے، جیسے میں نے شروع میں اس کا جو ہے نا وہ اشارتاً کہا تھا کہ صرف جو فزیکل چیزیں ہیں، فرنیچر وغیرہ ارینج کرنا یا بورڈ وغیرہ ارینج کرنا استاد کا کام نہیں ہے، استاد کا بنیادی طور پہ کام ہے کہ ماحول ایسا پرووائڈ کرنا جس میں ٹیچنگ افیکٹو ہو سکے۔ So last but not the least, effective teaching. Tell me and I'll forget. Show me and I might remember. But involve me and I'll understand. یہ ہونا چاہیے آپ کا ماٹو، آپ بچوں کو صرف ون وے آپ ٹریفک نہ چلائیں کہ خود ہی بولتے چلے جائیں اور ان سے ایکسپیکٹ رکھیں کہ وہ چپ کر کے سنتے چلے جائیں، چاہے کہ ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، ان کو انوالو کریں، اور یہ ایک خوبصورت سی کون آف لرننگ ہے جو آپ کو پہلے بھی ہم نے جب افیکٹو ٹیچنگ جب کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اور بتایا تھا کہ جب آپ کوئی ریڈ کرتا ہے تو 2 ہفتے کے بعد وہ اس کے ذہن میں 10% رہ جاتا ہے جو اس نے ریڈ کیا ہوتا ہے، جب کوئی ہیئر کرتا ہے تو 20% رہ جاتا ہے، جب وہ کوئی دیکھتا ہے اور تو اس کا 30%، اور جب 50% آف واٹ وی سی اینڈ ہیئر، جو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس کا 50% ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے 2 ہفتوں کے بعد، اور اگر آپ بچوں کو انوالو کریں ڈسکشن میں، جو اکیڈیمک بات ہو رہی ہے اس ڈسکشن میں انوالو کریں تو 70%، لیکن اگر اس بچے کو کہیں کہ اس موضوع کے اوپر پریزنٹیشن دے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بتائے، اپنے تجربات سے سکھائے، تو وہ 90% ہوتا ہے۔ سو زیادہ سے زیادہ میکسیمم پارٹیسپیشن آپ کلاس کی کریں تو آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ جب ہوئے گی تو زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ سموتھ بھی ہوگا اور اپنے بامقصد بھی ہوگا، اور زیادہ دیر تک بچے ریٹین بھی کر سکیں گے۔ سو وش یو آل دا